غریب نے چیخیں ماری، چیخیں، پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی۔ غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے۔ ناگن نے ڈسا، چیخنے لگا نوکر، لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا، اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا۔ لیکن مالک کو ترس نہ آیا، کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا۔ اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے، اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال، کہ ناگن ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، چند مہینے سکون کے گزرے، لوگ بات بھول گئے۔ ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی، اور جب اماں چیخی خامن دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے، اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے۔ وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا۔ ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے، وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے۔ اب جب واپس آیا، بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ رونے لگا، چیخنے لگا۔ ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا۔ جنازہ اٹھا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا۔ ماں نے بھی واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی، یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا۔ میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے، اس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ۔ میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی، تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی۔ کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا، نکال دوں گا، اب کیا فائدہ، تو ختم ہو گئی بات۔ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا، ڈنڈا لیا، ناگن کو مارا۔ اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا، میرے پاس نہ بیوی بچی، نہ بچے بچے، نہ گھر بچا، نہ کوئی وفادار بچا، ہاں میرے پاس دولت بچ گئی۔